اور اقطاب جو ہوتے ہیں عالم کے وہ قلندروں کے ماتحت ہوتے ہیں، قلندر ان سے اوپر، قلندر ان سے اوپر ہوتے ہیں۔ قلندر وہ ہوتا ہے جو ہفت اقلیم میں جی تصرف رکھتا ہے اپنا۔ اللہ اللہ، تو آپ ایسے ہی بزرگ سے، یہ ہے قلندری سلسلے کا پوری نسبت۔ میاں آپ کی جو قلندری سلسلے میں تربیت ہوئی یا جو بھی نوازا گیا وہ کن بزرگوں سے، وہ ہمارے کن بزرگ؟ مداریہ سلسلے کی اور شتاریہ خاندان کی جو نسبت تھی وہ حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، اور قلندریہ اور قادریہ سلسلے کی، چشتیہ قلندریہ سلسلے کی جو نسبت ہوئی وہ حضرت خواجہ عثمان علی شاہ صاحب سے ہوئی۔ اور بیسیکلی ان کا جو سلسلہ ہے خواجہ عثمان علی شاہ صاحب کا، اس میں قلندری بھی ہے، شتاری بھی ہیں، مداروی بھی ہیں، تمام سلاسل اس میں ضم موجود ہیں، کیونکہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ آدھے سے زیادہ سلسلہ پٹنہ میں ہے، بہار میں۔ تو اب خواجہ عثمان علی شاہ صاحب جو تھے ان کو مختلف جگہوں سے بھی اجازت تھی، اور پھر ہمارا جو سلسلے کے جو بزرگ ہیں حضرت شاہ عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاٹا گامی، یا آپ چاٹا گام میں ہوتے تھے۔ چاٹا گام کا ایک علاقہ ہے، اب پہلے تو وہ کہلاتا تھا مرزا کھیل، اب کہلاتا ہے وہ اسلام آباد۔ تو اس میں آپ ہیں، اور آپ کے والد بزرگوار جو ہیں حضرت شاہ مخلص الرحمن جہانگیر، جن سے ہمارا جہانگیری سلسلہ ہے، وہ بھی وہیں پر ہی، ان کی بھی درگاہ وہیں ہے۔ حضرت شاہ عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کو 3 بزرگوں سے خلافت الاجازت تھی۔ پہلی خلافت الاجازت ان کو تھی جو ان کے شیخ طریقت بھی ہیں، وہ ان کے والد حضرت شاہ مخلص الرحمن جہانگیر، ان کے آپ سجادہ بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ دوسری آپ کو جو خلافت الاجازت ہوئی تھی وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تھی۔ اور تیسری جو اجازت و خلافت تھی آپ کو شاہ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ حضرت شاہ عبد الرزاق بانسوی جو ہیں یہ قادری رزاقی ہیں، اور ان کا سلسلہ قادری اور شتاری ہے۔ آپ بنگال میں ایک علاقہ ہے جو کہلاتا ہے بانسا شریف۔ اچھا، بانسا وہ اس لیے کہلاتا ہے کہ وہاں زیادہ تر مکان بانس کے ہیں سے بنے میں، اور شاہ عبد الرزاق بانسوی جو ہیں ان کا جو گھر تھا ایک محل کی طرح تھا، حویلی کی طرح، لیکن وہ پورا کا پورا بانس پہ تھا، بانسوں سے بنا ہوا تھا، تو وہ مشہور تھے رزاق بانسوی۔ آئی نا سمجھ بات؟ اچھا، آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ قطب الاجنہ تھے، سبحان اللہ، یعنی کہ تمام جنات جو تھے وہ آپ کے ہاں مسخر تھے، آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور آج بھی ان کی حویلی کے 2 حصے ہیں، ایک حصے میں ان کی اولادیں وغیرہ آپ دیکھیں ہیں، ان کا مزار بھی وہیں ہے، اور ایک حصہ خالی ہے، اس میں جنات رہتے ہیں، آج بھی ہے۔ اور جیسے کہ ہمارے یہاں مزار ہے نا، شاہ عقیق بابا کے مزار پہ لوگ جنات وغیرہ کو لے کے جاتے ہیں جلالی شاہ پہ حاضری لگوانے کے لیے، جناتوں کا علاج کرنے کے لیے، ایسے پورے بنگال سے وہاں آتے ہیں لوگ علاج کے لیے۔ وہاں آتے ہی چاہے جنات سے کتنا ہی مفتوح الحال ہو بندہ، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی ان کی ایک کرامت ہے وہاں پہ۔ تو ہاں، ان سے بھی آپ کو اجازت و خلافت شاہ عبد الرزاق بانسوی سے۔ اسی طرح ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ان سے اوپر، جیسے کہ اب شاہ مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو خلافت الاجازت حاجی امداد اللہ بھاگلپوری سے۔ اگر ہماری ایک بزرگ ہیں حضرت شاہ منیم پاک باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہار میں ہی ہیں، بہار شریف میں ہی ہیں۔
تو شاہ منیم جو تھے ان کو دو بزرگوں سے خلافت کی اجازت ہوئی، حضرت شاہ خلیل الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت شاہ خلیل الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قلندریہ سلسلے کے ہمارے بزرگ ہیں جو وہ ہیں، تو ان سے خلافت کی اجازت ہوئی اور تمام منازل سلوک ان سے انہوں نے طے کی۔ اس کے بعد ان کی دوستی ہو گئی ایک بزرگ سے، یہ دہلی میں اس زمانے میں مقیم تھے، ان کا نام تھا حضرت شاہ فرہاد دہلوی، وہ نقش بندی ابوالعلائی تھے۔ بہت دن سے رغبت ہو گئی ان کی، آپس میں دوستی ہو گئی، بہت زیادہ رغبت ہو گئی، صحبت رہنے لگی، تو انہوں نے ابوالعلائی سلسلے کی آپ کو خلافت اور اجازت دی۔ اب اس محبت کی وجہ سے، اس دوستی کی وجہ سے ان پہ ابوالعلائی نسبت بہت غالب آ گئی، تو آپ اپنے نام کے ساتھ ابوالعلائی لکھنے لگے۔ تو آپ لکھتے ابوالعلائی چشتی قلندری، تو ابوالعلائی جب لکھنے لگے تو ان کے جتنے بھی حضرت شاہ منیر پاکباز رحمۃ اللہ علیہ کا پھر بہار میں بہت بڑا سلسلہ تھا آپ کا ہو گیا، تو وہ سب اپنے نام کے ساتھ ابوالعلائی لکھنے لگے، تو جب سے ہم ابوالعلائی ہو گئے۔ اب جو خلیل الدین تھے ان کے دادا پیر اور حضرت شاہ خلیل الدین دہلوی کے پیر صاحب حضرت سیدنا میر جعفر دیوان رحمۃ اللہ علیہ، میر جعفر دیوان رحمۃ اللہ علیہ کو بھی 2 سے 3 سلسلوں میں الگ الگ خلافت حاصل ہوئی۔ آپ کو شتاریہ خاندان کی خلافت حضرت شیخ مبارک سے ہوئی، اور آپ کو مداریہ سلسلے کی خلافت بھی ہوئی، آپ کو قلندری سلسلے کی خلافت اپنے پیر و مرشد سے تھی، حضرت نظام الدین سے۔ تو اس طریقے سے ہمارا سلسلے میں مختلف نسبتیں شامل ہوتے گئے۔ اچھا، یہ خوبی کی بات یہ رہی کہ جتنے بزرگوں سے جو نسبت داخل ہوئی، انہوں نے اس پورے سلسلے کے اسباق حاصل کیے، اس پورے سلسلے کی اجازت دی، سبحان اللہ، یعنی اینڈ تک پہنچایا، ہاں بالکل آخر تک پہنچایا ان کو۔ اب اس طریقے سے یہ اجازتیں جو ہیں ہمارے سلسلے میں مختلف شاخوں سے جو ہیں وہ شامل ہو گئیں۔ وہ تقریباً اگر ہم اس نسبتوں کو دیکھیں تو وہ 40-45 نسبتیں بن جاتی ہیں ایک قلندری سلسلے کی، الگ الگ سلکوں خانوادوں میں۔